على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت میں سرشار ہو کر ایک مرتبہ درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله اللہ کریم جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کی بارگاہ تسمیل درود و سلام حمد و ثنا کے بعد مبارکباد کے مستحق قاری صاحبان سامعین کرام جنہوں نے تراویح کی صورت میں قرآن پاک کی تلاوت سماعت فرمائی، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ قرآن پاک کی محفل نزول قرآن کی رات ہے، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے فیوض و برکات نصیب فرمائے۔ مجھے بڑی قلبی طور پر خوشی محسوس ہوئی کہ اسی مسجد اور مدرسے کے ماشاءاللہ مدرسہ بھی یہاں پر اب قائم ہے، جہاں پر قاری صاحبان بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہے ہیں، اور اسی مدرسے کے طالب علم قاری محمد لائق نے جب 2 رکعت نماز تراویح پڑھائی، دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کو حافظ قرآن بنائے، 22 پارے قرآن پاک کے حفظ کر چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز فرمائے تو آئندہ سال اس سے ہم قرآن پاک کی تلاوت سنیں گے۔ خوشی اس بات کی ہے کہ جب گھر کے افراد جب دین کے خدمت گزار بنتے ہیں تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری جو امید کی کرن ہے وہ روشن ہو چکی ہے کہ انشاءاللہ اس محلے کے بچے ہی اس مسجد کی آبادی کا ذریعہ بنیں گے، اس محلے کے بچے ہی یہی چراغ جلیں گے تو روشنی آپ لوگوں کو انشاءاللہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم جب تبلیغ فرمانے کے لیے طائف تشریف لے گئے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم نے تو کوئی مشکلات نہیں، ہمیں تو اللہ کی رحمت سے عزتوں سے نوازا گیا، ہر طرح سے معاونت کی گئی، ہر طرح سے ہمیں پروٹوکول ملا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف میں تشریف لے گئے تو لوگوں نے پتھر مارے، پتھراؤ کیا کہ آپ کون سا دین لے کر آ گئے ہیں۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اگر آپ چاہیں تو یہ دونوں پہاڑ ملا کر اس بستی کو ختم کر دیں، ان پتھر مارنے والوں کا نام و نشان ہی ختم کر دیں، ان کی بستی کو ہی ختم کر دیں۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہیں پتھر مارنے والے نظر آ رہے ہیں، مجھے قرآن سنانے والے نظر آ رہے ہیں، مجھے قرآن سنانے والے حاجی صاحب، حاجی ندیم صاحب، جب آپ نے گرمی سردی برداشت کر کے، مجھے وہ وقت یاد ہے جب آپ کھانا بھی گھر سے پکوا کے لایا کرتے تھے، مستریوں کا مزدوروں کا کھانا بھی گھر سے پکوا کے لایا کرتے تھے، موٹر سائیکل پہ سیمنٹ کی بوریاں اٹھا کے لایا کرتے تھے، بجری لے کے آیا کرتے تھے، پھٹے اٹھا کے لایا کرتے تھے، اور پتہ نہیں اس وقت آپ نے کیا سوچا ہوگا کہ یہاں میں اکیلا ہی ہوں، یہاں میں اکیلا ہوں، شاید یہ آپ کا گھر نہیں تعمیر ہو رہا تھا، اللہ کا گھر تعمیر ہو رہا تھا۔ لیکن اب میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں جن حضرات نے بھی اس مسجد کی آبادی میں حصہ ڈالا ہے، اب انشاءاللہ العزیز یہ صرف مسجد نہیں مدرسہ بھی بنے گا، مدرسہ بن چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایک جید قاری قرآن، یہ جو بچے اب تلاوت کر رہے تھے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، 7 8 بچے قرآن پاک حفظ کر چکے ہیں۔ قاری امتیاز صاحب، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں آپ کو داد دیتا ہوں، اور عالم اللہ حضرات آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے اب آپ کو کسی اور مدرسے میں بچے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کے بچے یہاں قاری قرآن بنیں گے، یہاں قاری قرآن بنیں گے۔ اسی مسجد کے مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے رمضان شریف سے پہلے، اب لئی کے بعد جس بچے نے تراویح میں قرآن پاک پڑھا ہے، مشکل ترین رکوع پڑھا ہے اس نے، کیا کیا ہے؟ مشکل ترین رکوع۔ میں آپ سے ذرا آپ سے کھل کے باتیں کرنا چاہتا ہوں، آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بچوں پہ، آپ بھاری بھرکم رقم دے کر ایڈمیشن بھر کے داخلے دے کر سکولوں میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، اور منتھلی بیسس پہ آپ فیسیں پے کرتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ آپ ان کے پروٹوکول، ان کی تیاری، ان کی سارے ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں، مگر آپ ان بچوں کو سامنے کھڑا کر کے اور ان مدرسے کے اندر صفوں پہ بیٹھ کر پڑھنے والے بچوں کو سامنے کھڑا کر کے آپ موازنہ کر لیں تربیت کن کی اچھی اور بہتر ہے، تربیت کن کی اچھی، اور جہاں پر آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جہاں آپ سمجھتے ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، گریجویٹ لوگ ہیں، کوالیفائڈ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، اور حافظوں کو تو آپ سمجھ جانا بس یہ آئے ہوئی ہے نا، یہ تو میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ ان بچوں کو بھی سامنے کھڑا کریں، قرآن پڑھنے والے بچوں کو بھی سامنے کھڑا کریں، آپ ان کی وضاحت دیکھیں، آپ ان کی شکل و شباہت دیکھیں، آپ ان کی بات کرنے کا انداز دیکھیں، سلیقہ دیکھیں، طریقہ دیکھیں، آپ خود اس بات کو ایگری کریں گے، تسلیم کریں گے، قرآن پڑھنے والے اس دنیا میں بھی اول نمبر ہے، قیامت میں بھی اول نمبر ہوں گے۔ میرا یہ چیلنج، میں سکول پڑھاتا ہوں، میں کالج پڑھاتا ہوں، میرا بھی اسی شعبے سے تعلق ہے، مگر جو تربیت سب پہ ہو سکتی ہے، مصلی پہ بیٹھنے والوں کی ہو سکتی ہے، اور صرف ظاہر کی تربیت نہیں، آپ ان بچوں کا ظاہر بھی چیک کریں، صرف ظاہری تربیت نہیں، باطنی تربیت بھی، باطنی تربیت بھی، اللہ اکبر۔ ویڈیو کلپ پہ میں نے بھی سنا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، بچہ جو ہے وہ گریجویٹ ہے، اور باپ اس کو کال کر کے یا کوئی بھی اس کو کہتا ہے بھائی رمضان شریف ہے، آپ روزے خود بھی نہیں رکھتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، کہتا ہے یہ میرا اپنا فیل ہے، کہتا ہے تیرا اپنا فیل ہے، کہتا ہے میرا اپنا خدا سے تعلق ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے، تو جو مکالا مل خود تو مل، دوسروں کو کیوں روکتا ہے؟
دوسروں کو تو نہ روکنا۔ اچھا اس ویڈیو میں بندے نے پوچھ لیا کہ بھائی آپ نے استنجا کیا ہے، آپ استنجا کرتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا باپ ابھی استنجے پہ گیا تھا، اس نے بھی استنجا کیا ہے، میری ماں نے بھی کیا ہے، دونوں نے مل کر کیا ہے، اور میرا بھی ارادہ تھا جانے کا لیکن میں نہیں جا سکا، اور استنجا تو میں بھی کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کہتا ہے او خدا کے بندے تمہیں پتہ نہیں استنجا ہوتا؟ کہتے ہیں ہاں وہ سعودیہ میں جا کے جو کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، خدا کے بندے ذرا غور کریں، یہ ہماری ایجوکیشن ہے، یہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں، یہ ہمارا سسٹم ہے جہاں استنجے کا نہیں پتہ استنجا کیا ہوتا ہے اور عمرہ کیا ہوتا ہے۔ وہ خدا کے بندے ہو، مسجد میں آنے والے اس 7 سال کے بچے سے پوچھ لو استنجا کیا ہوتا ہے، وضو کیا ہوتا ہے، غسل کیا ہوتا ہے، فرائض کیا ہوتے ہیں، واجبات کیا ہوتے ہیں، سنتیں کیا ہوتی ہیں، پاکیزگی کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ اور یہ ہے اصل انویسٹمنٹ، اصل انویسٹمنٹ وقت پر ہم بھیجتے ہیں بچوں کو اسکول، لیٹ نہ ہو جائیں، رکشے والے کو انتظار نہ کرنا پڑے، وین والوں کو انتظار نہ کرنا پڑے، مدرسے والے بیٹا تم تو چلے جانا، خیر ہے تیری تو خیر ہے۔ میں کہتا ہوں ذرا غور کریں، جب وہ وقت قریب ہے کوئی پتہ نہیں زندگی کا اختتام کہاں پہ ہو جائے۔ میں نے ایسے بندے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں۔ میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، گریجویٹ ہیں، تربیت یافتہ جن کو کہیں، باپ مر چکا ہے، غسل کے لیے قریب نہیں آ رہے، مولوی صاحب کو بلاؤ وہ آ کر غسل دے گا۔ وہ بھائی وہ جس کی جائیداد پہ تم پلتے رہے، کھاتے رہے، عیاشیاں اڑاتے رہے، مر چکا ہے، ذرا آ کر اس پر پانی تو بہا دو، پانی تو ڈال دو۔ کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں ڈر لگتا ہے یہ کام آپ سر انجام دے دیں۔ مال کھانے سے، دولت کھانے سے، ساری زندگی اس کی کمائی کھانے سے ڈر نہیں لگا، مرتے وقت اب نہانے غسل دینے سے ڈر لگتا ہے۔ خدا کے لیے اپنی اولاد کو کم از کم اتنا تو بنا دے، یا جسم سے جان نکلے، چاروں طرف سے 4 بیٹے کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت شروع کر دے، قرآن پڑھتے پڑھتے اپنے باپ کو روانہ کرے، پتہ چلے کہ مسلمان تھا، اپنے بچوں کو بھی مسلمان بنایا اور مسلمان ہو کر مرا ہے۔ اور میں اپنی دل کی جو ہبڑاس ہے نا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، کیونکہ آپ میرے اپنے ہیں، یہ میرا گھر ہے، آپ میرے شکوہ نہیں ہے، دل کی باتیں ہیں۔ میں جامعہ منظور مشائخ میں پڑھاتا تھا، قریب ایک بندہ فوت ہو گیا، مجھے صابری صاحب نے کہا غسل دینا ہے، میں شوق سے دیتا تھا غسل، میں لوگوں کو شوق سے غسل دیتا تھا، کہتا تھا یہ میرا فریضہ ہے کیونکہ اللہ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے، میں حافظ قرآن ہوں۔ میں کہتا تھا کوئی بات نہیں، مجھے کہتے تھے فلاں جگہ پہ غسل دینا، میں نے کہا میں چلا جاؤں گا بے لوث، میں ایک جگہ پہ غسل دینے گیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے کہ غیبت میں نہ آئے، بندہ جو ہے وہ فوت ہو چکے، اس کے 3 دن ہو چکے تھے، 3 دن کے بعد اولاد کو پتہ چلا کہ باپ مر چکا ہے، اور اس کے گھٹنے میں وہ بتا رہا ہوں جو میں نے خود دیکھا، جس کو میں نے غسل دیا، گھٹنے اس کے جو ہے وہ ایسے اکڑے ہوئے تھے، میں نے غسل دیا، میں نے کفن منگوایا، میں نے کہا گھر میں کوئی نہیں تھا کیا یہ لاوارث ہے؟ کہتے اس وقت، یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب میں 2006-07 میں مدرسے میں پڑھاتا تھا،
10-12 سال ہو چکے. اس وقت کہتے ہیں اس کی 35,000 پینشن ہے. یہ ایک محکمے سے ریٹائر ہے, 35,000 اس کی پینشن آتی ہے. بچوں نے گھروں میں ایک کم ہوا 3 دن کباب کا پتہ ہی نہیں کیا کہ کہاں ہے, کس حال میں ہے. کفن لے کر آئے, میں نے کہا چلو کفن پہنائے. میں پاؤں سے کفن پورا کرتا تو سر سے نہیں ہوتا تھا, سر سے کرتا تو پاؤں پہ نہیں ہوتا. اللہ کے بندے مرنا ہے, مر جانا ہے. ایسی اپنی زندگی گزاریں, ایسی زندگی گزاریں. مجھے وہ لوگ بھی اسی محلے کے اندر ملے ہیں, کہتے ہیں قاری صاحب 40 سال ہو چکے ہیں قرآن کی تلاوت ناغہ نہیں ہوئی. میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, میں آپ لوگوں کو شاباش. اسی محلے کے لوگ ایسے چھپے رستم بھی اس محلے کے اندر موجود ہیں. کہتے ہیں قاری صاحب 40 سال ہو چکے ہیں قرآن کی تلاوت ناغہ. بولو تو صحیح نا, اچھی عادت ہے نا. کہتے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے, صبح کی اذان ہوتی ہے بستر لپیٹتے ہیں, دوبارہ نہیں. اذان سے پہلے اٹھنا ہے یا اذان کے وقت اٹھ جانا ہے, بس نماز پڑھنی ہے, قرآن کی تلاوت کرنی ہے, باقی کام سارے بعد میں. یہی تو اسلام ہے, یہی تو. کیوں بھول چکے ہیں ہم اپنے اسلام کو, کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے, برباد ہے. وہ گھر ویران ہے. فرمایا ٹی وی سے, ٹیلی ویژن سے, صوفے سیٹ سے, بیڈ سے, کارپیٹ سے, ماربل سے گھر آباد نہیں ہوتے. نہ دنیا سے, نہ دولت سے, نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. گھر کی آبادی چاہتے ہو تو روزانہ قرآن کی تلاوت کرو, روزانہ قرآن کی. کوئی گھر بھی آباد ہوگا, قبر بھی آباد ہو جائے گی. پچھلے سال ایک حافظ قرآن فوت ہوئے ہیں بہاول پور میں, میرے والد صاحب کے ساتھی. ان کا آنکھوں دیکھا واقعہ ملوک شاہ قبرستان کی بات ہے. ملوک شاہ کہتے ہیں شبینے کا دور ہوتا تھا, شبینے پڑھتے تھے, قرآن پاک کی منزل پڑھتے تھے. میری باتیں آپ کو اچھی لگ رہی ہیں, میں چاہتا ہوں آپ کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے, ولولہ پیدا ہو جائے, یہ روح تازہ ہو جائے, تاکہ اگلے سال تک یہ چاشنی, یہ مٹھاس, یہ لذت آپ محسوس کرتے رہے. اللہ آپ کو قرآن پڑھنے والا بنا دے. کہتے ہیں شبینہ ہو رہا ہے, میں نے بھی بہت پڑھے ہیں. قاری صاحب باقی سو گئے مسجد میں, اور ایک قاری صاحب قبر پہ بیٹھ کے نا قرآن کی تلاوت کر رہے. قرآن کی تلاوت کرتے کرتے نا ہمیں متشابہ لگا, یہ سمندر ہے. قرآن کیا ہے, یہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ سمندر میں کس طرح سے تیرنا ہے. اور قاری قرآن جو مصلی پہ کھڑا ہو کے پڑھتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرما رہے تھے مکہ شریف سے, حجر اسود کے پاس. اللہ اکبر, میرے آقا تلاوت فرما رہے ہیں, فرماتے ہیں الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. میں کہاں, میری اوقات وسعت کہاں, میں تو آقا کے غلاموں کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہوں. میرے آقا جب قرآن پڑھتے ہوں گے تو منظر کیا ہوتا ہوگا. جس
جس نبی پہ قرآن نازل ہوا، جب آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضور قرآن پڑھ رہے تھے، میرے دل پہ چوٹ لگی، جی نے چاہا کہ جا کے سنوں تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ابھی کلمہ نہیں پڑھا، لیکن میرے آقا کی تلاوت کی تاثیر، ہائے قاری خوشی محمد تلاوت کرتے ہیں دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، قاری عبدالباسط تلاوت کرتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ باقاعدہ یہ اسلام آباد ایک ہاسپٹل کی رپورٹ ہے، انہوں نے کہا دل کے جو پیشنٹ ہیں، دل کے مریض، روزانہ سورت الرحمن قاری عبدالباسط کی آواز میں سنے، ہم نے سنایا، ہم نے پریکٹیکل کیا، علاج سے جلدی ٹھیک نہیں ہوئے، قرآن کی تلاوت سے جلدی ٹھیک ہو گئے، قرآن کی تلاوت سے، اور آواز قاری عبدالباسط کی، تو قاری عبدالباسط، قاری خوشی محمد اور فلاں فلاں قاری اچھا پڑھتے ہیں، خوبصورت پڑھتے ہیں، آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، عمر آئے اور آ کر اللہ اکبر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں چھپ کر تلاوت سننے لگے، میرے آقا قرآن پڑھنے لگے، پڑھتے 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 ان کے دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کسی شاعر کا کلام ہے، کسی جادوگر کا کلام ہے، کسی کاہن کا کلام ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ نے فرمایا وما ہوا بقول شاعر ولا بقول کاہن، فرمایا نہ یہ شاعر کا کلام ہے، نہ یہ جادوگر کا کلام ہے، انہو لقول رسول کریم، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا کلام نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم یہ رسول مکرم کی زبان سے نکلے ہوئے کلام کا نام قرآن ہے، انہو لقول رسول کریم۔ قرآن تو خبریں دیتا ہے، قرآن خبریں دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورۃ روم کی تلاوت فرمائی، الف لام غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ اس وقت سپر پاور، دو سپر پاور کمپنیاں تھیں، دو سپر پاور طاقتیں تھیں، روم اور کسرا ایران۔ ایرانی جو تھے وہ بہت زیادہ تعداد میں تھے، رومی جو تھے وہ کم تھے طاقت میں۔ آقا علیہ السلام نے خبر دی، فرمایا ان قریب رومی غالب آ جائیں گے، ان قریب رومی، ان قریب رومی۔ سارے لوگ سن کے ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، فارس والے، ایران والے بڑی تعداد میں ہیں، ان کی فوج بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بڑی زیادہ ہے، روم تو بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ وقت قریب آیا، آسمان والوں نے، زمین والوں نے، مشرق والوں نے، مغرب والوں نے، شمال والوں نے، جنوب والوں نے دیکھا ہرقل نے آ کر ایران کو فتح کیا اور جشن منانے کے لیے بیت المقدس آیا، جشن منانے کے لیے بیت المقدس آیا، اس کو بتایا گیا تو جس غلبے کی، جس فتح کی خوشی منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے روم پہنچا ہے، یہ بیت المقدس پہنچا ہے، اس بات کی خبر تو مکے کے ایک نبی نے پہلے ہی دے دی تھی، مکے میں رہنے والے ایک نبی نے
انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا وہاں پر ایک نبی نے نبوت کا دعویٰ فرمایا جن کا نام اس میں گرام محمد۔ انہوں نے کہا کوئی اس علاقے کا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تجارت کے لیے لوگ قافلے کے ساتھ آئے ہوئے، علاقے کا سردار ابو سفیان آیا۔ انہوں نے کہا اس کو بلاؤ۔ جب بلایا گیا اس سے پوچھا نہیں کہاں سے آئے؟ کہا مکہ سے۔ کس خاندان سے تعلق ہے؟ قریش سے۔ کہا تمہارے خاندان میں مکہ میں کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ اس نے ہاں کیا ہے۔ اس نے کہا اس کا خاندان پس منظر کوئی بادشاہت کا طلب ہے؟ کوئی بادشاہ بھی تھا، کوئی حکمران بھی تھا؟ اس نے چند سوالات کیے اور بخاری شریف میں سارے سوالات موجود ہیں۔ ابو سفیان نے جواب دیے۔ جب سارے جواب دے دیے اس نے وہاں کھڑا ہو کر سب کے سامنے اس نے کہا او بھائی گواہ ہو جاؤ وہ تو سچا نبی ہے، وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ اللہ نے اپنے نبی کو خواب دکھایا۔ خواب میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں مکہ میں داخل ہوا، مکہ فتح ہو گیا امن کے ساتھ، امان کے ساتھ، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جہاد نہیں، کوئی قتل و غارت نہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے قریبی جو ساتھی تھے ان کو بتایا۔ اچھا کچھ لوگ یقین ہی نہیں کرتے تھے مکہ بھی فتح ہوگا، وہ ہم تو بہت قلیل تعداد میں ہیں بھائی، یہ سارا کفر ہی کفر ہے ہر طرف، اور مکہ میں تو کافروں کے سردار ہیں، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ سارے گروہ گھنٹال، مکہ بھی فتح ہوگا۔ آئے ہائے ہائے، فرماتے ہیں خدا کی قسم جب 8 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کا رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم 10,000 صحابہ کرام لے کر آئے، مکہ میں داخل ہوئے، امن و امان کے ساتھ مکہ شریف میں داخل، حرم میں داخل، اونٹنی پہ سوار سارے صحابہ کرام، کفار مکہ ہاتھ باندھ کے پیچھے سارے کھڑے ہوئے ہیں، ہر طرف سے کفار مکہ۔ میرے آقا نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا آج کعبے کی چھت سے کھڑا ہو کر ذرا اذان تو سنا۔ مکہ فتح ہو چکا ہے۔ ابو بکر صدیق عمر فاروق کو کہتے وہ یار نبی علیہ السلام نے جو خبر دی تھی سچ ہو گئی، آپ نے جو خبریں بیان فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ وہ ہے جس نے رسول بھیجا ہے دین حق کے ساتھ، اور دین حق تمام دین پر غالب آئے گا، تمام ادیان پر۔ حضرت عمر فاروق، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس جہاد پر بھی جاتے لوگوں کو یہی بتاتے وہ اللہ پہلے کہہ چکا ہے یہ دین غالب آئے گا، اللہ نے پہلے فرما دیا ہے یہ دین غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ جہاد پر جہاں بھی جاتے فرماتے لوگوں کو صرف یہی چیزیں بتاتے، اور جہاں بھی مسلمان جاتے اللہ انہیں فتح نصیب فرماتا، اللہ انہیں قرآن پڑھیں تو صحیح نا۔
فرانس والے کیوں اسلام کے خلاف سازشیں کر دے؟ فرانس کا ایک تحقیق دان، سمندری تحقیقات میں دنیا میں ایک معروف شخص، نام ابھی ذہن میں نہیں ہے، اس نے بڑی تحقیق کی سمندر کے حوالے سے، سمندر کے معدنیات کے حوالے سے، کیمیا کے حوالے سے بڑی ریسرچ کرتے کرتے بحیرہ روم اور بحیرہ، دو سمندر جہاں پر جا کر ملتے ہیں نا، اس نے تحقیق کی، اس نے کہا یہ دو سمندر ملتے ہیں اور دونوں کا پانی جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن دونوں جب آپس میں ٹکراتے ہیں درمیان میں ایک جھلی پیدا ہو جاتی ہے، نہ وہ اس میں مکس ہوتا ہے نہ وہ اس میں مکس ہوتا ہے۔ اس نے کہا ایسا کیمیکل ہے، ایسے معدنیات ہیں جو ایک دوسرے سے پانی کو روکتے ہیں۔ اچھا، یہ تحقیق کر کے اس نے بڑا ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کے بعد اس نے قرآن کو پڑھا، سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہا ہے اور پڑھتا ہے مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اللہ نے دو سمندر جاری فرمائے ہیں جو آپس میں اس طرح سے ملتے ہیں کہ میٹھا کھارے میں اور کھارا میٹھے میں مکس بھی نہیں ہوتا، مکس بھی، میٹھا کھارے میں اور کھارا میٹھے پانی میں مکس نہیں ہوتا۔ کہتے رنگ بھی دونوں کے چینج۔ اب تو دنیا بڑی فاسٹ ہے، اب تو آپ گوگل پہ چیک کریں، آپ کو دکھا دیں گے ایک کا رنگ اور ہے دوسرے کا اور ہے، دونوں سمندر ملتے ہیں لیکن اس کا اپنا راستہ، اس کا اپنا راستہ۔ قرآن نے فرمایا وہ طاقت ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی۔ اس نے کہا میں اتنی سال تحقیق کرنے کے بعد یہاں تک پہنچا ہے اور محمد الرسول اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، میری تحقیق کہاں گئی، میری ریسرچ کیا ہے؟ قرآن تو یہ عقدہ جو ہے قرآن نے تو چٹکی میں حل کر دیا۔ فرعون کا زمانہ گزرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 1263 سال پہلے، 1263 سال قبل مسیح فرعون، جس کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ٹاکرا ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ۔ قرآن بھی آتا ہو، ترجمہ قرآن بھی آتا ہو، قرآن پڑھنے کا مزہ بھی تب ہے۔ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ۔ فرعون اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، خدا سمجھتا تھا، خدائی دعویٰ کرتا تھا، تکبر کرتا تھا، بنی اسرائیل پر ظلم و ستم ڈھا دیا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ساتھ ہوں، گھبرانے کی کیا بات ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا فرمایا اور فرعون کو غرق کیا۔ فرعون کو غرق کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فرمایا اے فرعون آج ہم تیری لاش کو، تیرے اس مردہ بدن کو اس طرح سے بچائیں گے، نہ سمندر کھائے گا، نہ دریا اگلے گا، نہ زمین کھائے گی، ہم نے بچا کے رکھ دینا ہے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تجھے نشان عبرت بنا دے۔ یہ نشان ہے
1263 سال قبل مسیح اور اب ہے 2022۔ میری میتھ تو کمزور ہے، میرے خیال میں یہ کوئی تقریباً بنتے ہیں 3285 سال۔ 3200 تھوڑا بہت کوئی فرق شاید ہوگا۔ 3200 3285 سال ہو گئے ہیں، اس کی لاش ویسے پڑی ہوئی ہے۔ اس کی لاش اس مصر پر کئی کافروں کی حکومتیں آئیں، اقتدار آیا، بدلتے رہے، وہ کم از کم اتنا تو کرتے اس لاندی کو پکڑ کے کہیں چھپا ہی دیتے اور ڈھنڈورا پھیرتے اور کہتے ہو دیکھو تمہارا قرآن کہتا ہے کہ بچا لیں گے ہم اس کو نشان عبرت۔ کدھر ہے فرعون کی لاش؟ اللہ نے نہ چھپانے دیا اور نہ ان کو ہمت دی۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا قرآن آج بھی معجزہ ہے۔ اللہ نے جو قرآن میں بتا دیا ہے، فرمایا زمین آسمان قیامت تو قائم ہو سکتی ہے مگر محمد کا کلام نہیں بدل سکتا۔ مگر قرآن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ وہ قرآن تو آج بھی دعوتیں دیتا ہے انہیں، قرآن تو آج بھی بلاتا ہے، پکارتا ہے، لے آؤ لے آؤ قرآن کی مثال۔ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، فرمایا تم تو کہتے ہو ام یقولون افترا، کہ اس قرآن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنا لیا ہے۔ اور فرمایا تم بھی، تمہارے باپ دادا بھی، جن بھی، انسان بھی، سارے جمع ہو کر بھی قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے۔ قرآن کی مثل قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اور 10 صورتیں بنا کے دکھا دو۔ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، ایک صورت بنا کے دکھا دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ فرمایا نہ قرآن کی مثل لا سکے نہ لا سکو گے، فرمایا قیامت تک قرآن بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ قرآن بے مثل ہے، قرآن سچا کلام، قرآن سچا کلام۔ پڑھو قرآن، پڑھو قرآن، وقت دو قرآن کو۔ یہ ہماری قوم جتنا فیس بک کو ٹائم دیتی ہے نا، اس کا چوتھا حصہ بھی اگر قرآن کو دیتی ہوتی نا، یہ سارے قاری قرآن ہوتے، چوتھا حصہ سے سارا نہیں، چوتھا حصہ۔ وہ اتنا تو حق بنتا ہے۔ اچھا قرآن جیسے ہی پڑھنے بیٹھتے ہیں نام مراد لائن شیطان کہتا ہے وہ فلانا کام تیرا رہ گیا، وہ فلانا رہ گیا، وہ فلانا رہ گیا، وہ فلانا کام تو نہ کرنا تھا، بندہ جلدی جلدی ٹھاپ کے اٹھ کے بھاگ۔ وہ جب فیس بک شروع کرتا ہے لانتی نام مراد شیطان تو نہیں کدھر چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تیرے حوالے ایسا جن کر دیا ہے تو اسی میں غرق رہے گا، تیرا بیڑا تر جائے تو اسی میں لگا رہے، چل چل تیری ضرورت ہی نہیں۔ اعتکاف والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ اعتکاف میں بھی لوگ کہتے ہیں بڑا اچھا وقت گزرتا ہے فیس بک سے۔ وہ خدا کے بندے اعتکاف بیٹھنے کے لیے آئے، اس موبائل کو ذرا چینج کر دو، اس کو گھر رکھ دو، اس کا بیڑا تر جائے، اس کو سیمی بند کر دو، ٹھپ کے قرآن کھولو، تسبیح پڑھو، درود شریف پڑھو، ذکر، اپنا ٹارگٹ بناؤ، ہم نے قرآن اتنا پڑھنا ہے، ہم نے اتنے درود پڑھنے ہیں، ہم نے اتنے کلمہ پڑھنے ہیں، ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے میں تو انتظار میں ہوں، میرا بندہ کب میرے پاس آئے گا، میرا بندہ کب میرے پاس آئے گا۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل یا عبادی، میرے محبوب آپ ان کو کہہ دو، اللہ فرما رہا ہے او میرے بندے، او میرے در سے بھاگنے والے، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تو چپ کر کے مسجد سے گزر جاتا ہے، ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو بڑا مصروف ہے، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تیرے پاس وقت نہیں ہے، مگر ساری رات تو ویلا ہے، تجھے کوئی کام بھی نہیں ہے، یا عبادی اے میرے بندے آ جا، اے میرے بندے آ جا۔ بچہ جب گھر سے روٹ کے بھاگتا ہے نا، بھاگ جاتا ہے، تو وہ تو کہیں جا کے ہوٹل پہ برتن مان کے اپنا پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے، لیکن ماں باپ کے حلق سے تو نوالا نہیں اترتا۔ ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے اس کو تو نہیں پتا۔ ماں باپ اشتہار دیتے ہیں اور تصویریں لگواتے ہیں، خبریں چھپواتے ہیں، اخبار میں دیتے ہیں، اور نیچے یہ نوٹ بھی لکھ دیتے ہیں کہ بیٹا اگر تو خود یہ خبر پڑھ رہا ہے، اگر تجھے پتہ چل گیا ہے، اگر تو نے یہ پوسٹر یہ اشتہار پڑھ لیا ہے تو واپس آ جا، تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، واپس آ جا، تجھے اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو اپنی جانوں پر ظلم کر چکا ہے، زیادتی کر چکا ہے، تو نے اپنے زندگی گناہوں میں گزاری، اسراف میں گزاری، طرح طرح کی لعنتوں میں گزاری۔ فرمایا میں رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، میں تجھے رب ہو کر کہتا ہوں او میرے بندے آ جا، تو روٹ کے جا رہا ہے، میں تو تم سے نہیں روٹا، میں تو نہیں روٹا۔ میرے آقا فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فرمایا اے میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جائے، نبی کا غلام ہو جائے، فرمایا میں صرف اس کے گناہ نہیں معاف کروں گا، میں اس کی خطائیں نہیں بلکہ اس کے جرم نہیں بلکہ فرمایا وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، فرمایا فرشتوں اس کے جتنے گناہ ہیں ایک پلڑے میں رکھ دو، اب میں اس کے گناہوں کے بدلے اتنی اس کو نیکیاں دینے والا ہوں کیونکہ یہ میرے پاس آ گیا ہے۔ توبہ کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، معافی کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ پچھلیاں راتاں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روئے منزل ہی نہیں، آؤ تو صحیح اپنے رب کے بارگاہ میں۔ عید دی نماز ہی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی ہے؟ میں کسی روزے سارے ہی میں گئے، اچھا عید کی نماز بھی ہوگی کرنا، عید الاضحیٰ کتنی بجے؟ 6:30 بجے، چلو 6:30 بجے، 6:30 پہ عید والے دن عید کی نماز، کل نہ آ جانا ہو اللہ کی، عید والے دن عید کی نماز 6:30 بجے جامع مسجد گلزار مدینہ۔ آپ سارے میرے برادران ہیں، میرے دوست ہیں، میرے مخلص ساتھی ہیں، میری جامع مسجد کی انتظامیہ ہیں، جامع مسجد کی سرپرست ہیں، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں اپنے دل کی جو حسرت ہے، جو آرزو ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس کو عملی جامہ پہنا دے۔
میرے دل کی خواہش ہے 3 منزلہ مدرسہ بن جائے، یہ میرے دل کی حسرت ہے۔ بچیوں کا مدرسہ آپ کے محلے کے بچے، ہمارے بچے کسی اور جگہ نہ جائیں، یہاں آ کے پڑھیں۔ حاجی ندیم صاحب الحمدللہ ایک جید اور بزرگ عمر رسیدہ ایک اچھے قاری کو ہم نے یہاں پر بٹھایا ہوا ہے۔ قاری امتیاز کے علاوہ، قاری صدیق صاحب کے علاوہ ایک اور قاری صاحب یہاں پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک حفظ کروا رہے ہیں اور الحمدللہ سارا دن پڑھاتے ہیں۔ ایک تو 3 منزلہ حاجی صاحب گواہ رہے نا، 3 منزلہ مدرسہ بن جائے۔ دوسرا یہ مسجد کا برآمدہ اس طرح سے بن جائے، 2 منزلیں مسجد بن جائے۔ خواتین کے لیے بھی جمعے کا انتظام ہو جائے، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، یہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہوگا۔ میں نے اپنی دل کی خواہش آپ کو بتا دی، اب یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کس سے یہ کام لینا ہے، کس کے نصیب میں لکھا ہوا ہے، کون ہے جو مرد مجاہد اس کام کے لیے قدم بڑھائے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم رہیں یا نہ رہیں، دین اسلام رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں، دین اسلام رہے، نبی کا نام رہے، انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس مسجد کو، اللہ تعالیٰ مسجد کی انتظامیہ کو، اللہ تعالیٰ مسجد کے ہمسائیوں کو قیامت تک آباد اور شاد ہو۔ میرے وہ دوست، میرے وہ بزرگ، میرے وہ ساتھی جو اس مسجد میں نماز پڑھتے رہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ انہیں غریب رحمت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ جتنے حضرات تعاون کر رہے ہیں اور قاری امتیاز صاحب کے ساتھ مل کے مسجد کی مدرسے کی سرپرستی کر رہے ہیں، اللہ آپ کی زندگی دراز رکھے، اللہ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اتفاق اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ آپ جس طرح سے فکر کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، تو آپ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، مدرسے کے بچوں کے لیے بھی اس طرح سے فکر کریں۔ باقی فطرانہ جامعہ منظور المشائخ ہمارا ان کے ساتھ اس طرح کا تعلق ہے کہ اس جگہ لانے والے بھی میرا ایک جو تعلق ان کے ساتھ قائم ہے۔ دیکھیں میرے استادوں کے مدرسے بھی ہیں، میرے ساتھیوں کے مدرسے بھی ہیں، میرے دوستوں کے مدرسے بھی ہیں، لیکن صابری صاحب کے ساتھ تعلق اس وجہ سے ہے کہ مجھے یہاں پر لانے والے صابری صاحب، تو آج بھی ان کے مدرسے کے ساتھ تعاون قائم ہے، آپ لوگ بھی کرتے ہیں، جو آپ صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ جو بھی جمع کرواتے ہیں وہاں پر جا کے پیش کر دیتے ہیں، انہیں یہ خدمت کھالے آپ جمع کرواتے ہیں وہاں پیش کر دیتے ہیں، یہ آپ کا صدقہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ختم پاک، دعا، اس کے بعد لنگر شریف، چلو درود و سلام، یہ سعادت